اللہ 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 کہتے ہیں جی کہ ہماری مسجد میں امام صاحب نے سورۃ النجم پڑھائی نماز میں، سجدہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، تو شوافے کے نزدیک سجدہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آدمی ایک چیز تمہارے مسلک میں ہے ان کے مسلک میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر امام رفع یدین کرے مقتدی پر لازم نہیں، جیسے امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے گا۔ ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، صرف زیارت کے لیے مدینہ جاتا ہے، لازمی عمرہ کرے گا۔ میرا بھائی، مدینہ میقات ہے اور میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کریں۔ ایک ہے مجبوری، ڈپٹی ہے، کام ہے، آدمی روزانہ جاتا ہے آتا ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ اگر ایک عورت نے دوسری شادی کر لی خامن کے گم ہونے پر اور 10 سال کے بعد شوہر آ جاتا ہے، امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مفقود الخبر جو ہے نا، جس کا کوئی پتہ نہ ہو، 3 سال کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے، 3 سال تک انتظار کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 80 سال انتظار۔ کیا مانے؟ یعنی مر جائے لیکن پہلے شوہر کا انتظار کرے، 80 سال کا بھی کیا کرے گا؟ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ 3 سال کے بعد وہ شادی کر سکتے۔ مدینہ منورہ سے ہم نے میقات سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچے تو میری بیوی کو حیض آ گیا، اب کیا کریں؟ اب گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف صفا کرے، بال کٹائے، عمرہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بیٹے نے اپنی پتہ نہیں کیا جھگڑے میں والدہ اپنی بیوی کی والدہ کے سامنے 3 بار کہا طلاق دیتا ہوں۔ میری اپنا بھائی گزارش یہ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے اور یہ حلال حرام کا معاملہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر غصہ ہے، جھگڑا ہے، مذاق ہے، لیکن لفظ طلاق کہہ دیا ہو جاتا، چونکہ میرے آقا کا فرمان ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں طلاق ہوتا۔ پھر جو اسلام کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق، اور وہ طلاق بھی اس وقت دیں کہ جس حیض کے بعد طہر ہو، اس میں خامد نے جماع بھی نہ کیا ہو، سنت یہ ہے، اس میں طلاق۔ ایک ہی طلاق کافی ہے، وہ اسی سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، اگر چاہو تو 2 طلاق بھی دے سکتے ہیں، الطلاق مرتان، 2 دفعہ۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا سوچ لو، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اب اگر طلاق دے یا رکھو یا پھر چھوڑو عزت کے ساتھ۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ حلال نہیں ہوگی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ وہ کسی اور آدمی سے شادی کرے، وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے چھوڑے، یہ کرایہ والا نہ ہو، اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ جیسے آج کل بہت سارے مولویوں نے حلالے کے دفتر بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے حلالہ کرانا وہ ہمارے پاس آ جائے، وہ 2-3 راتیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، پھر 3 راتوں کے بعد عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر وہ پہلے کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ایک گناہ ہے، لعنت۔
اب بات لوگوں میں یہ جھگڑا ہے کہ بھی ایک جگہ کھڑے ہو کے اس نے 3 طلاق دی ہے. جمہور ائمہ یعنی چاروں اماموں کا یہ مسلک ہے کہ 3 ہے. صرف بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ دی ہے 3 تو 1 ہے، لیکن ساری امت ایک طرف ہے، اس لیے پھر کسی جھگڑے میں نہ پڑے. اچھا پھر مشکل یہ بھی ہے، سوچا کرو کہ مثال کے طور پر 3 طلاق، اچھا جی 1 تھی وہ تو کام بن گیا نا، لیکن اگر 3 تھی تو ہم تو ساری زندگی بھر زنا کرتے رہو گے. تو ایسے کام میں احتیاط کرو، کیوں پڑھو، چلو بس جو ہونا تھا ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ صاف لکھا کرو، عمرے کے لیے 5 حاضر ہوا، 14 نے عمرہ کیا، حلق کرایا، مدینہ شریف گئے، واپسی پہ پھر عمرہ کیا، حلق کینچی سے کرایا. ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر 5 دن پہلے تم نے اس طرح پھروایا تھا تو 5 دن کے بعد کینچی کس پہ چلائی تم نے؟ نہیں، خود بے وقوف بنتے ہو یا مولویوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ دم ہے، سیدھی بات ہے، تمہیں اس طرح پھروانا چاہیے. 5 دن پہلے اس طرح پھروایا، کینچی کس پہ چل رہی ہے؟ یہ سمجھتے بس کینچی ایسے پھیر دو تو بس کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. احرام اتارے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، کیا ہوا پھر؟ مجھے کیا بتائے؟ 7.25 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا دونوں ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے تو اب زکوٰۃ شروع ہو گئی. زکوٰۃ سب کی دیں گے. 11ویں شریف کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے کہ یہ بدعت ہے. وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. جس چیز کا حضور نے حکم دیا عمل کرو، جس سے روکا کرو. حضور نے حکم نہیں دیا لہذا بدعت ہے. بارہ ربیع الاول کو جلوس نکالنا بالکل بدعت ہے. بچیوں کے رشتے جلدی ہو جائیں، بچیوں کے والدین بھی اور خود بچیاں بھی روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں تو انشاءاللہ جلدی رشتے ہو جائیں. کوئی عورت حیض کی حالت میں کعبۃ اللہ کا دیدار کر سے، ہاں باہر بیٹھ کر حرم سے دور سے دیکھ سکتے. جو لوگ اذان کے اشہد ان محمد رسول اللہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے. سنت کیا ہے کہ حضور کے نام پہ درود پڑھو، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا، حضور نے حدیث میں بھی حکم دیا. اور یہ انگوٹھے نہ حضور نے چومے ہیں نہ صحابہ نے چومے ہیں. تصویریں بنانا ناجائز ہے، الا کوئی دین کے لیے واعظ ہے، ارشاد ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وہ بنائے، وہ الگ بات ہے. حرم میں نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. مجبوری ہو تو سیدھے کی جگہ سے آگے دور ہو کے گزرے. عورت احرام میں موزے نہیں پہن سکتی، 100 دفعہ تو بتایا. طواف کر دیا، صفا مروہ کے چھٹے چکر میں بال کاٹ دیے، بعد میں پتہ چلا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، چونکہ اکثر چکر ہو گئے تھے تو دم سے بچ گئے. طواف کی حالت میں، احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ لگا، کوئی حرج نہیں. احتیاط ہے کہ عطر لگا ہوتا ہے، اگر لگ جائے دھو ڈالو. یہ وہی ہے 6 چکر میں بال کاٹ بیٹھی.
جی کہ میری ماں اور بہن کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، 6 سال سے عالم کے ذریعے شرعی رقیہ کے ذریعے علاج کر رہے ہیں، فائدہ ہوا لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ میری بہن اس کا علاج یہ ہے کہ جس قاری کی قرات تمہیں پسند ہے وہ آپ کے جواب ٹیلی فون ہے، اس میں فیڈ کر لیں، ہیڈ فون لگا کے کانوں پہ سنا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ساری صورت ایک دن میں سن لیں، تھوڑی سنیں، پھر شام کو سنیں، پھر رات کو سنیں، یہ لگاتار سنتے رہیں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد بالکل اثر ختم ہو جائے۔ طواف اور نفل کے بعد صفا کے لیے آتے ہوئے عورت گر گئی، چوٹ لگنے سے خون بہہ گیا، کوئی حرج نہیں، کس بات کا دم، خون بھی اس کا نکلا ہے، سزا بھی اسی کو دو۔ یہ پتہ نہیں کس نے لوگوں نے مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ خون نکلے، او دم نکل گیا تو دم پڑ گیا، تو نکل گیا دم پڑ کیوں گیا؟ اللہ ہدایت دے، کیا کرے آدمی۔ عورت یا بچہ بال نہ کٹوائے بھول کر، عمرہ ہو گیا نہیں ہوا جناب، جب تک بال نہ کٹائے احرام میں ہے، بچے کو تو کوئی حال نہیں، لیکن عورت نعوذ باللہ اگر اسی حالت میں کوئی احرام کی حالت میں ملتی رہے گی میاں کو، اپنے خاوند کو فوراً بال کٹاؤ، اور دیر ہو گئی ہے دم بھی ادا کرو۔ کہتے کہ جی جہاں قبر انور پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہے کہ یہاں سے سلام پڑھیں، وہ تو میرا بھائی ویسے بھی ہم دور ہوتے ہیں، لیکن 7 تو جالیاں ہیں، ہم تو 7 جالیوں کے بعد کھڑے ہیں، تو جہاں کھڑے ہیں وہاں سے پڑھیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہ پاکستان سے آ کر ایک عمرہ، مدینے سے واپسی میں ایک عمرہ ادا، مدینے سے ایک عمرہ کرو یا 10 کرو، مسجد عائشہ سے 1 کرو یا 10 کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اگر عمرے کی نیت کر کے صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ جو لوگ ہمارے رشتہ دار فوت، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہو۔ عورت ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہن سکتی ہے، وہ تو مرد بھی پہن سکتا ہے۔ عورت ڈائمنڈ تو ہیرے کو کہتے ہیں نا، ہیرا تو مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت کیوں نہیں پہن سکتی؟ بالکل پہن سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ مرد چاندی میں پہنے، عورت چاہے تو سونے میں پہنے، بلیک گولڈ میں پہنے، پلاٹینیم میں پہنے، ٹیٹانیم میں پہنے، جس میں پہنے۔ عورتیں ناک میں لونگ ڈال سکتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے اگر وہ خود سوراخ کراتی ہے اپنے بدن میں، شریعت میں جائز ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا رشتہ دار، ہم بعد میں پہنچے، قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک حبشی بوڑھی عورت تھی، مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ نظر نہیں آئے، انہوں نے کہا اصل بیمار ہے، فرمایا اگر وہ مر جائے فآذنونی، مجھے بتانا، میں اس پر جنازہ پڑھ دوں گا۔ اللہ کی شان ہے، وہ بیچاری رات کو مر گئی۔ اب صحابہ نے سوچا کہ بھی ایک بوڑھی عورت تھی، ہم سب نے جنازہ پڑھ لیا، اب حضور کو جگائیں، حضور کے آرام میں خلل ڈالے، اچھی بات نہیں ہے۔ برحال صبح حضور نے فرمایا ہاں بھی وہ کیا ہوا اس بی بی کا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو مر گئی، تو مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ کہا حضور رات کا وقت تھا، اور میں دلونی علی قبرہا، چلو میرے ساتھ اس کی قبر مجھے بتاؤ۔ حضور اس کی قبر پہ آئے، وہاں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ تو اس کا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا، اور دوسرا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب ہوتے تو رات کو اٹھ کے آ جاتے، عالم الغیب ہوتے تو صحابہ سے نہ پوچھتے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔
پر بیٹھ کر گالیاں دیتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل ہر قسم کے لوگ ہیں۔ بلکہ ہمارے علاقے میں نے تو نہیں دیکھا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے بہرحال، لیکن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جس کو گالیاں دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے، اور گالیاں بھی ماں بہن کی، نعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا کہ المومن لا یکون فحاشا، مومن کی صفت نہیں ہے کہ گالی گلوچ کرے، ولا یکون لعانا، مومن کی صفت نہیں کسی پہ لعنت کرے، ولا سخابا فی الاسواق، مومن کی صفت نہیں کہ بازاروں میں شور کرتا پھرے، ولا بذی، اور گری ہوئی باتیں کرے، یہ تو مومن کی صفت نہیں، پتہ نہیں وہ کیسے پیر ہیں جو گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا ایک پیر اور بھی ہے پشاور کی طرف، وہ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، وہ جو اس کے بعد جو ہے نا وہ لکڑی سے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کو مارے نا اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جس کو نہ مارے تو اس کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ عالم۔ عمرے کی رہائی مدینہ پہنچی، حیض آ گیا، مکہ پہنچ کے غسل کیا، احرام باندھا۔ احرام مکے سے باندھا کہ مدینے سے باندھا؟ مکے میں باندھا، وہ تو نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے والے حافظ کو لوگ پیسے دیتے ہیں، حافظ شرط نہ کرے، نہ اس کی نیت ہو، تم ویسے خوشی میں دے دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو حافظ طے کر کے کھڑے ہوتے ہیں یا اس کو یقین ہوگی اس سے ان لوگوں سے مجھے پیسے ملیں گے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے، لازمی بات ہے، استنجا نہیں کرے گا تو وضو کیسے کرے گا؟ ایک آدمی عمرہ کرتے ہوئے گھر والوں سے بچھڑ گیا، 3 دن کے بعد ملا، 3 دن احرام میں رہا، 3 دن کے بعد بال کٹوائے، ٹھیک ہے، کوئی بہت احرام میں رہا ہے نا، احرام تو نہیں کھولا۔ بہرحال جو عمرہ نہیں کیا اس پہ دم ہے، اگر آپ کی بیوی نے عمرہ نہیں کیا اس کا دم دے دو۔ پتہ نہیں کیا اہمیت کیا ہے۔ جیرانہ سے حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، اگر کسی پہ دم ہو جائے، پیسے نہ ہوں، جب اللہ دے پھر کر دے، سال بعد کر دے، 2 سال بعد کر دے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کئی مقام پہ قسمیں کھائی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ بندوں کا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے تم کسی چیز پہ قسم کھاتے ہو تو اللہ نے فرمایا اچھا میں بھی قسم کھاتا ہوں، تو انتہا ہو گئی نا، پھر بھی نہ مان لو تو ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں عمرے کی نیت سے احرام باندھا، فلائٹ کینسل ہو گئی، احرام اتار دیا، دوبارہ پہنا، دم پڑ گئی۔ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب باندھ لو جب اتار دو۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، غسل کر لو، تیار رہو، نہ 2 رکعت پڑھو نہ نیت کرو، جب جہاز میں بیٹھ جاؤ، جہاز ٹیک آف کر لے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو ان مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ میں نے اوپر کی چادر اتار کے بال منڈوائے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔
اپنے بچوں کو پکڑ کے طواف کرتے ہیں. اگر بچہ پیمبر میں پیشاب کر دے کوئی بات نہیں, پیمبر بندھا ہوا ہے, باہر نہ گرے, ٹھیک ہے. مجھے ایک آدمی نے دم کے لیے پیسے دیے ہیں, وہ گوشت میں کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتے, غریبوں کو دو. ہمارے رشتہ دار ہیں, ایک کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. مدینے سے آتے عمرہ نہیں کیا تو فوراً چلے جاؤ, عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی. بہرحال 5 دن مدینے میں یا آپ نماز قصر ہی پڑھیں گے. اگر ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھیں لاکھ تو مل جائے گا, لیکن بدقسمتی ہے انسان آیا ہے تو حرم میں پہنچنے کی کوشش کرے. ایک عورت مدینے سے آئی لیکن احرام ہے یا حیض آ گیا, انتظار کرے جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے. ایک آدمی نے سگریٹ کو چھوڑنے کی قسم کھائی تھی. بہرحال استغفار کرے, توبہ کرے, اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرے. ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں, اگر ہم ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ لیں, ظہر عصر اور مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں اکٹھی. جگہ نہیں ہوتی نا, پانی کی جگہ نہیں, وضو کی جگہ نہیں, تکلیف ہے. 5 نمازوں کی قضا اسی طرح کریں گے جیسے ہوتی ہے, پہلے فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. 5 سال کے بچے کو عمرے کے لیے احرام باندھا تھا, بچے کو سردی لگے تو بچے کے احرام کا کچھ نہیں ہوتا, کھول دو, باندھ دو. دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں, جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں, عرفات سے بھی کر سکتے ہیں, حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں. اگر بیمار ہو جائے, پیشاب بار بار نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. بار بار عمرہ کرنا بھی درست ہے اور مسجد عائشہ سے بھی درست ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں میں عرش پر, کما یلیق بشانہ ہی. اگر عورت محرم کے بغیر عمرہ کرے, یعنی یہاں مکے میں اپنے ملک سے بغیر محرم کے نہیں آ سکتی. ایک عورت نے عمرہ کیا, طواف کر کے گھر گئی, پھر آ کے صفا دوڑی, کوئی حرج نہیں. ہوٹل جا کے میں نے احرام اتار دیا, بال کٹوائے. اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے پھر تو آپ کو خیرات کرنی چاہیے. میں نے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ بھی لیا, رکن یمانی کو ہاتھ بھی لگا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مقصد ہے اگر عطر لگا ہو تو دھو ڈالو. عورت کا اللہ سے ہے کہ گھر میں ذرا ذرا بات پہ غصہ کر دی, اللہ ہدایت دے. عمرے کے دوران بھی اگر 15 دن نہیں ہے نماز قصر ہوگی. قصر کا معنی فرض 4 کے 2 پڑھیں گے, سنتیں معاف ہیں. اگر خود آدمی اپنے آپ کو گنجا کرے وہ بھی جائز ہے. اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے اللہ نماز قبول کرے, جو نہیں کرتے اللہ ان کی بھی قبول کرے. ایک عمرے میں ایک کی نیت ہوگی. ایک عمرہ دونوں والدین کے لیے نہیں ہو سکتا, ایک کے لیے ہوگا. حرم مکے میں آنے کے بعد بازاروں میں گھومنا اور خریداری تو جائز ہے, بلا وجہ نہ گھومے, وقت ضائع نہ کرے. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے آدمی تھک گیا, بیٹھ گیا, آرام کر لیا, پھر دوڑا, کوئی حرج نہیں.
لڑکی غیر بالغ تھی، باپ نے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا، اب باپ فوت ہو گیا، اب لڑکی کی مرضی ہے، اگر باپ کے نکاح کو قبول کرے، نہیں قبول کرتی تو فسخ کرا سکتی ہے۔ طواف کے چکر اگر بھول جائیں گے گنتی میں، اللہ قبول کرے۔ عورتوں کے لیے بھی نماز گھر میں صاف بات ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن گھر میں بھی پڑھیں تو افضل ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا امور اخواننا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر امورنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا